آج ایک بندہ چوری کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، جور و تعدی کے بازار کو گرم رکھتا ہے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر، اقتدار کے بل بوتے پر، اپنی اثر و رسوخ کے بل بوتے پر، اپنے منصب کے بل بوتے پر وہ کمزور کو دبا لیتا ہے، غریب کی گردن مروڑ دیتا ہے، غریب اس کے سامنے بات نہیں کر سکتا، اور ساری زندگی وہ ڈاکو، وہ چور، وہ بدماش، وہ غنڈا، وہ اشتہاری دندناتا رہتا ہے، اور اس کو نہ کوئی عدالت پکڑتی ہے اور نہ قانون اس کی گرفت کر سکتا ہے، اور نہ بستی میں، محلے میں، گلی میں اس کے سامنے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے، اور کمزور ساری زندگی پسا رہتا ہے۔ تو مرنے کے بعد اس لیے وہ عدالت رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن کیا ماننے والے اور انکار کرنے والے دونوں، کیا ہم ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، یہ تم کہاں سے فیصلہ لائے ہو، یہ بات تم نے کہاں سے گھڑ لی ہے؟ مرور زمانہ کے ساتھ جو مسلسل مشق ہوتی ہے تمہاری اس دنیا کے اندر، اس سے تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہوگا، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ وہ ایک الگ نظام ہے، اور اس نظام میں آپ کو ایک ایک چیز اللہ کے حضور لے کے پیش ہونا ہوگا۔ تو کہا واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کی جزا نہیں بنے گی، کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بنے گی کہ اس جگہ مجھے رکھ لو۔ کوئی بننا بھی نہیں چاہے گا، اگر کوئی بنانا بھی چاہے تو کوئی بننا ہی نہیں چاہے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس دن باپ بھی کہے گا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، بیوی کہے گی میں اپنے شوہر کی ذمہ دار نہیں ہوں، بیٹا کہے گا میں اپنی ماں کا ذمہ دار نہیں ہوں، ماں کہے گی میں اپنی بیٹی کی ذمہ دار نہیں ہوں، اور وہ ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ جب ماں بھی جان چھڑا رہی ہوگی، بتائیے وہ دن پھر کس طرح نفسی نفسی کا ہوگا۔ آج کی تاریخ میں سارے لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، لیکن ماں جو ہے وہ جلتی ہوئی آگ میں بھی کود جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ ماں بھی چھوڑ دے گی، ماں بھی کہے گی یہ اس سے پوچھو، میں اس کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وہ دن آنے والا ہے، آج تم نے دنیا کے اس رویے سے اور اس طرز زندگی سے اور جو تم زندگی گزارتے ہو اس سے تم نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ آخرت میں بھی ایسے ہی چلے گا، تو ایسے نہیں ہے۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں، بعض اوقات خوش آمدی مریدین پیروں کو اس قدر کہتے ہیں کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو کامل ہیں، اور آپ تو پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ سن سن کے بچپن سے جب آنکھ کھولتا ہے وہ شہزادہ آغوش مادر سے جب نکل کے وہ خانقاہ کے ماحول میں آتا ہے تو وہ یہی سنتا ہے کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی طبع کے اندر بھی یہ راسخ ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کوئی پرسش نہیں ہوگی، میں تو شریعت سے، قانون سے، اخلاقیات سے مبرہ ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پیروں کے بیٹے بالکل نوخیز بچے بوڑھے سفید داڑیوں والوں کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو غلاموں کی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی حاکم بن کے آئے ہیں۔ یہی سیاستدانوں کا حال ہے، یہی باقی طبقات کا حال ہے۔ تو وہ ماحول ایسا ان کو دیا جاتا ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے دعا سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ فوت ہوتے ہیں تو بالخصوص جو اس طرح کا ماحول ہوتا ہے وہاں، تو وہاں پیر صاحب کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی، ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کی جاتی ہے۔ تو یار کیسی محرومی ہے کہ جو دعائیں مغفرت کی، غفران کی، باوجود کے پیغمبروں کے دامن پہ کوئی گناہ کا دبا اور داغ نہیں تھا، لیکن اللہ سے وہ استغفار بھی طلب کرتے رہے اور اپنے لیے غفران و رحمت کی دعائیں بھی مانگتے رہے۔ اصحاب پیغمبر، اولاد رسول سب یہ کچھ کرتے رہے، لیکن آج جو ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم کہیں فاتحہ پڑھنے گئے، بہت پرانی بات بھی نہیں ہے، کوئی 10 سال پرانی بات ہوگی، تو وہ جو صاحب فوت ہوئے تھے تو میں نے غفران و مغفرت کا کوئی لفظ کیا تو میری طرف بڑی تیکھی نظروں سے لوگ لکھنے لگے کہ یعنی کیا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے؟ یعنی یہ تو بخشے ہوئے ہیں، میں اور آپ کسی کے لیے گمان کر سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں، لیکن قطعاً کہنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ ہم دعا مانگیں گے، نیک سے نیک پارسا شخص بھی ہو۔ ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کی خوبیوں کو بیان کرو، اس کی اچھائیوں کو بیان کرو، اس کے اچھے اعمال کا ذکر کرو اور اس کے بارے حسن ظن رکھو، لیکن اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔